کہ یہ مختلف لوگوں کو مختلف نسخے دیتے تھے کہ اچھا یہ نسخہ ہے، دوسروں کا کہا تھا کہ یہ نسخہ ہے. یہ اپنے اوپر بھی آپس میں بھی اس کا اعتماد نہیں تھا، ڈرامہ بازی چل رہی تھی. یعنی گزشتہ 24 گھنٹے میں جتنا جھوٹ بولا گیا یہ تاریخ کا بدترین جھوٹ تھا. آپ سمجھتے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں انہوں نے زور اور زر سے، یعنی ایک تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس پارلیمنٹ کے پاس وہ اخلاقی اتھارٹی نہیں ہے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین محترم، خیریت سے ہوں گے؟ اس وقت پاکستان میں سیاست سے متعلق 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو کہما کرنی جا رہی ہے اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے. اس وقت پاکستان کی جو گورنمنٹ کے اراکین ہیں وہ بہت کوشش کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف ہمیں ووٹ کریں، لیکن تحریک انصاف کا ایک ہی مطالبات ہے، ہمیں خان صاحب کے ساتھ ملاقات کروانے اجازت دی جائے، اور خان صاحب جب تک ہمیں ہاں نہیں بولے گا تب تک ہم کسی مسودے کے لیے، کسی ترمیم کے لیے حکومت پاکستان کو ووٹ نہیں کریں گے. بہرحال اس دنوں حکومت نے بہت محنت کی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو منانے کی اور پی ٹی آئی کو منانے کی، کیونکہ پی ٹی آئی کے ساتھ براہ راست مذاکرات حکومت کے نہیں چل رہے. مولانا فضل الرحمان کو بیچ میں لایا گیا تاکہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو راضی کر سکے، اور اس ترامیم کے لیے آپ کو پتا ہوگا کہ اس ترامیم کے لیے کم سے کم 2/3 اکثریت چاہیے تھی. آپ اگر 2/3 اکثریت نہیں لا سکتے تو پھر یہ چیلنج ہوگا، سپریم کورٹ جائے گا، اور سپریم کورٹ میں آگے پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب بیٹھے ہوئے، جہاں سے بچنے کے لیے حکومت پاکستان نے یہ سارے جتن کیے. آپ اللہ کی قدرت دیکھیں، یعنی حکومت کی اتنی کوششوں کے باوجود اور حکومتی ان اداروں کی کوششوں کے باوجود صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے کہ جسٹس منصور علی خان صاحب جو ہے وہ اپنے عہدے پہ یعنی چیف جسٹس آف پاکستان نہیں بنے، کیونکہ وہ ڈرے ہوئے ان سے. دنیا جانتی ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو کہ اگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس کے عہدے کا حلف لیتے ہیں تو ساری فائلیں لا کے ان کے آگے رکھ دی جائے گی، اور یہ حکومت بھی متنازع ہو جائے گی اور خان صاحب بھی باہر آ جائے گی. تو اس دن سے شاید پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ڈر رہی ہے، جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب ڈر رہے ہیں، لیکن ایسا ہوگا اگر اللہ نے چاہا تو ایسا ہی ہوگا. آپ نے بہت کوششیں کر لی، آپ نے ایک جو مسودہ بنایا تھا آپ نے بنایا یا کسی اور نے بنایا، بہرحال وہ تو مسترد ہو چکا. اگر حکومت پاکستان کوئی کام کرے اور وہ پورا نہ ہو سکے تو یہ بہت بڑی بدنامی ہوتی ہے پارٹی کی. یعنی حکومت نے جو سب سے پہلے ایک مسودہ بنایا تھا وہ جو کسی کو دکھا بھی نہیں سکتی تھی ایسا مسودہ تھا، بلاخر اس کو مولانا فضل الرحمان صاحب کو دکھانا پڑا. مولانا نے اس مسودے کی بہت ساری شکوں پہ اعتراضات کیے، یعنی جس میں لکھا ہوا تھا کہ ہم قاضی صاحب کی مدت ملازمت بڑھانا چاہتے ہیں، مولانا صاحب نے اس سے انکار کر دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز ہیں جن کا ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں، اس میں بھی انکاری ہوئے، کیونکہ ان 6 ججز سے حکومت کو اور بہت سارے اداروں کو تکلیف ہے، کیونکہ ان کے جو فیصلے ہیں وہ حکومت کے خلاف آتے ہیں. پاکستان میں حکومتوں کے کام ایسے نہیں ہے کہ ان کے حق میں فیصلے آئیں. بدقسمتی کے ساتھ پاکستان میں جو فیصلے آتے ہیں وہ حکومتوں کے خلاف آتے ہیں فیصلے، کیونکہ پاکستان کی حکومت کام نہیں کرتی. پاکستان کی حکومت وہ کام نہیں کرتی جو کرنے چاہیے. بہرحال ابھی جو گہما گہمی چل رہی ہے اسمبلی کی طرف نظریں ہیں پورے پاکستان کی، پورے دنیا کی. ابھی بھی حکومت کے پاس ممبر پورے نہیں ہیں، یا ابھی بھی بھڑکے تو مار رہی ہے حکومت پاکستان، لیکن میں باوثوق ذرائع سے یہ آپ کو کنفرم کر رہا ہوں کہ ابھی بھی حکومت پاکستان کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کو ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو راضی کریں تاکہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ ارکان ہمیں ووٹ کریں. اور پاکستان تحریک انصاف نے ان کے جو رہنما ہے اسد کیسر صاحب، انہوں نے رات
पार्लियामेंट में तकरीर की, वो तकरीर ऐसी थी कि हुकूमती कोई भी नुमाइंदा उस तकरीर का जवाब देने की हिम्मत नहीं रखता था। यानी उसकी जो बातें हैं ये आप देख रहे हैं, मेरे अकब में एक वीडियो चल रही है जनाब असद कैसर साहब की। वो जब बोलते हैं तो सच्चाई पे अपनी बातें होती है। उन्होंने कहा कि रात की तारीखी में पार्लियामेंट का इजलास बुलाना कौन सी मतलब ये आपने काम किए हुए। आज कल छुट्टी थी, आज भी छुट्टी है, छुट्टी के दिनों में आप क्यों एक तरामीम पास कर रहे हैं? क्या आप गलत काम कर रहे हैं? क्या आप आइन पे डाका मार रहे हैं? कि आप छुट्टियों के दिनों में इतनी जल्दी में मतलब ऐवान से जो है वो अपने मुसव्विदे को पास कराना चाहते हैं? आपका मुसव्विदा क्या है? आप तो मौलाना का मुसव्विदा आएगा। यानी आप हुकूमत हैं और आपका मुसव्विदा नहीं चलेगा, इससे बड़ी क्या होगी, हार क्या होगी आपकी? बहरहाल पाकिस्तान गवर्नमेंट इस वक्त हार चुकी है, वो अपनी हार तस्लीम नहीं कर रही, जैसे इलेक्शन में नहीं कर रही थी, इस दफा इस वक्त भी अपनी हार तस्लीम नहीं कर रही। मौलाना फजलुर रहमान साहब और पीटीआई जीत चुकी है। असल हकायक यही है कि मौलाना और पीटीआई जीत चुकी है, लेकिन हुकूमत हार चुकी है। हुकूमत के इत्तेहादी हार चुके हैं लेकिन तस्लीम नहीं करेगी। इनकी पुरानी आदत है, कोई भी बात होती है वो तस्लीम नहीं करते। कौमी असेंबली का इजलास जारी है, उससे देखते हैं क्या खबर आती है, उससे देखते हैं कि मौलाना साहब जो है क्या मुसव्विदा पेश कर रहे हैं, क्या तरामीम पेश कर रहे हैं। उस तरामीम में ये खबर तो कंफर्म हो गई कि काजी साहब की जो मुद्दत मुलाजमत है वो नहीं बढ़ने लगी, यानी काजी साहब की छुट्टी हो जाएगी। और वकीलों की जो तंजीमें हैं, सियासी तंजीमें, वो भी इस बात पे कासा पुरुम्मीद है कि अगला चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होगा। कोई हुकूमत का फरमाइशी चीफ जस्टिस नहीं होगा। हुकूमत जो चाहेगी ऐसा नहीं होगा, जो कानून चाहता है वैसा होगा, यानी कानून के मुताबिक अगला चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होगा। अब देखते हैं कि क्या होता है आगे। आपको भी इंतजार है, हमें भी इंतजार है कि आगे क्या होने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।